بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ دور میں جہاں انسان کو بہت سے مسائل درپیش ہیں، ان مسائل میں سے ایک مسئلہ تنگی رزق بھی ہے۔ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے پھرتے ہیں کہ آمدن کم، خرچہ زیادہ ہے۔ اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے لوگ طرح طرح کے تعویذ داغوں کے چکروں میں پڑے ہیں۔ اگر قرآن و حدیث میں بتائے ہوئے نسخوں کو استعمال کیا جائے تو اس پریشانی سے نجات مل سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یقین رکھیں کہ ہر زمین روح کو روزی پہنچانا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یعنی زمین پر پہنچنے والے ہر جاندار سے رزق کی ضرورت لاحق ہو، اس کو روزی پہنچانا اللہ تعالیٰ نے محض اپنے ذمہ کر لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے روح القدس جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے، بلا شبہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ اپنا رزق پورا نہیں کر لیتے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو، اصول معاش کی صحیح جد و جہد میں نیک روی اور اعتدال اختیار کرو تاکہ تمہارا رزق تم تک جائز اور حلال ذریعے سے پہنچے۔ نیز کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق پہنچنے میں تاخیر تمہیں اس بات پہ اکسا دے کہ تم گناہوں کے ارتکاب کے ذریعے رزق حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے پاس ہے اس کو اس کے اطاعت اور خوشنودی کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ شعبہ نہایت ضعیف ہے کہ رزق تو مقدر ہے، وہ کیسے گھٹ بڑھ سکتا ہے، اس میں رزق کی کیا تخصیص ہے، یہ سب چیزیں مقدر ہی میں ہیں۔ امیری اور غریبی، صحت اور مرض، عمر وغیرہ سب میں یہ شعبہ ہو سکتا ہے کہ مگر پھر بھی ان امور کو اسباب کے ساتھ مربوط سمجھ کریں تدبیر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہی حال رزق کا سمجھ لینا چاہیے۔ درود شریف۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس شخص کو منظور ہو میرا مال بڑھ جائے وہ یوں کہا کرے اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وللمؤمنین والمؤمنات علی المسلمین والمسلمات۔ زادن سید 18۔ خدمت والدین۔ حدیث شریف میں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رزق کی کشادگی اور عمر کی زیادتی کا خواہش مند ہو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ مسند احمد الدباب المفرد۔ استغفار کی کثرت سے بھی پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ استغفار کو لازم پکڑے یعنی اللہ تعالیٰ سے برابر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی اور مشکلات سے نکلنے اور رہائی پانے کا راستہ بنا دے گا اور اس کی ہر فکر اور ہر پریشانی کو دور کر کے کشادگی اور اطمینان فرما دے گا اور اس کو ان طریقوں سے رزق دے گا جن کا اس کو خیال اور گمان بھی نہ ہوگا۔ صدقہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت سے صدقہ دو چھپے اور ظاہر طور پر ثواب پاؤ گے اور تعریف کیے جاؤ گے اور روزی دیے جاؤ گے، مدد کیے جاؤ گے۔ کمزوروں کی دلجوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ کو یعنی میری خوشی کو کمزوروں کی دلجوئی میں تلاش کرو کیونکہ کمزوروں کی وجہ سے تم کو بھی رزق دیا جاتا ہے یا اسے یوں فرمایا کہ تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ نکاح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے نکاح کرو وہ تمہارے لیے مال لائیں گی یعنی ان کے آنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت دے گا۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور نئے آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو جلد سے جلد نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔